पंजाब में हमने 4 सेमिनार और कन्वेंशन मुनक़िद करने का फैसला किया था। तौहीद व सुन्नत कन्वेंशन लाहौर में, सीरत सेमिनार रावलपिंडी में और ख़त्म नबूवत सेमिनार मुल्तान में। इसी के साथ हमने ये फैसला किया था कि हम अज़मत असहाब मुस्तफ़ा और अज़मत अहले बैत के उन्वान पे सरगोदा की धरती में एक अजीम शान सेमिनार मुनाकिद करेंगे और इंशाअल्लाह हमारा ये तसलसल चलते हुए दूसरा सेमिनार 4 अप्रैल बरोज हफ्ता आर्ट्स कौंसिल हॉल सरगोदा में मुनाकिद हो रहा है। होंगे, हाथ खड़े करके दें, जवाब दें। आप उस सेमिनार सहाबा की अजमत के दिफा के, सहाबा की रिफ़त मकाम और मर्तबे के दिफा के लिए और अहले बैत की शान के दिफा के लिए हम वहां पे की धरती में आर्ट्स कौंसिल हॉल में जमा हो रहे हैं। 4 अप्रैल बरोज हफ्ता शाम मगरिब की नमाज के बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा और रात 12 बजे तक रहेगा। मैं आप तमाम दावत देता हूं कि आप उस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं। और इसके साथ मैं दावत खिताब दे मैं दावत कासमी साहिब को कि वो तशरीफ आपके सामने नज़म पेश करें। जनाब मुख्तार जी सारे साथी दरूद पाक पढ़ ले सो ताकि महफिल बाबरकत हो वने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं NTS दा नौकर हाँ, मैं नौकर हाँ इशात दा। मैं NTS नौकर हाँ, मैं नौकर हाँ इशात दा। मैं NTS दा नौकर हाँ, मैं नौकर हाँ। भाइयों ये हक वाली जमात लोगों, मैं नौकर इस जमात दा। मैं NTS दा नौकर हाँ, मैं नौकर हाँ इशात दा। मेरी अखियां दे तारे हैं NTS दे, मेरी अखियां दे तारे हैं NTS दे ओलामा। जेड़ी इन्ना दी चाहत है, जेड़ी इन्ना दी चाहत है, मैं नौकर उस चाहत दा। मैं NTS नौकर हाँ, मैं नौकर हाँ इशात दा। हुसैन अली दे शागिर्द कर गए निराले हिन। नारे तकबीर, अब राज करेगी NTS, अब राज करेगी NTS, मेरी जान जवानी अब राज करेगी NTS। आई आई छाई छाई नौजवाना ने तो इधर सुनना मेरा मुर्शद तैयब दीवार में जाऊं बुखारी। कम कर गए निराले हिन हुसैन अली दे शागिर्द। कम कर गए निराले हिन, बजाया डंका तौहीद दा,
راون صدا ہر دم اے NTS دے نوجوان خوش راون صدا ہر دم اے NTS دے نوجوان کرے مولا اناؤتے کرے مولا اناؤتے تو سایہ دا میں NTS دا نوکر ہاں میں نوکر ہاں اشاعت دا زیا مرشد دا بیٹا میں نجان اپنی تو پیارا ہے نعرہ محمد مصطفیٰ مسل کے حق اشاعت التوحید و سنت نوجوانان توحید و سنت اب راج کرے گی اب راج کرے گی سورج کی کرنیں کرنوں کی مالا مالا کے موتی پنڈی سے نکلی گجرات میں چھائی جیوے جیوے جو خان وعدہ ہے پیر بخاری سے محبت کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے گا جیوے 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 نہ بکنے والا نہ جھکنے والا سب پہ حاوی سب پہ باری سب پہ حاوی سب پہ باری پیرا مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مفتی امان اللہ خان شہید سیاہ مرشد دا بیٹا میں نجان اپنی تو پیارا ہے میں کھل کے اج دسیندا ہاں میں کھل کے اج دسیندا ہاں میں نوکر اس دی ذات دا میں NTS دا نوکر ہاں میں نوکر ہاں میرے کاشمیر شفا سائیدہ کردار نرالا ہے میرے کاشمیر شفا سائیدہ کردار نرالا ہے مشن کیتے ندی بیٹھا مشن کیتے ندی بیٹھا نہ بیٹھا ویلا راحت دا میں NTS دا نوکر ہاں میں نوکر ہاں اشاعت دا اے حق والی جماعت لوگو میں نوکر اس جماعت دا مارو نعرہ مارو پیر و مرشد پیر سید شفاء اللہ شاہ امیر محترم مفتی نعیم الرحمان ملک اکابرین اشاعت التوحید و سنت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رئیس المفسرین اٹک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا قاضی خالد سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کارکنوں کو نوازیں قاضی خالد صاحب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد مجھے انتہائی مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے اس لیے میں بغیر تمہیدی کلمات کے اپنی بات پہ آنا چاہتا ہوں ہمارا یہاں آنے کا مقصد اور یہاں پہ اکٹھا ہونے کا مقصد اپنے آپ کو جانچنا ہے اور پرکھنا ہے ہم جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہم جو آواز لگا رہے ہیں
رات دن جنوب مشرق اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت کا نعرے، تو ہماری یہ ساری تگ و دو، ہماری اس محنت کو، ہماری اس ساری صورت ہمیں یہ تانا دینے لگتے ہیں، انہیں توحید کوئی بات ہی نہیں سمجھ آتا، وہ اٹھتا ہے، وہ بات کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، اور دنیا میں اور بھی دو مسائل ہیں، دنیا میں اور بھی دو مشکلات ہیں، اس کی دلاؤ۔ میں کہتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہوگی، لیکن آج میں یہ جو رات دن صبح شام یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ ہمارے ملک میں بات کرتا ہوں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے علم میں ہے، میری بات کو سن لی، ذرا جلدی نہ کیجیے، میں بات مختصر ہی کروں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات کی جاتی ہے، یہ نوجوان اٹھتا ہے، وہ بھی وہی بات کہتا ہے، وہ بوڑھا عالم دین جس نے ساری زندگی کھپا دی، اسی مسئلے پہ کھپا دی، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے، کوئی اور بھی تو معاملہ ہو سکتا، کوئی تو مسئلہ ہو سکے۔ آج آپ ہی کے ملک کے اندر یہ کتنا روشنی ہے، کہا جاتا ہے علم کا دور ہے، کہا جاتا ہے مطالعے کا دور ہے۔ اس مطالعے کے دور میں جہاں کہا جاتا ہے کہ علم اپنے معراج پہ پہنچ گیا ہے، لیکن اسی سوسائٹی میں، اسی معاشرے میں حضرت شادی ہم دیکھتے ہیں ایک شخص، ایک دربار ہے، اس دربار پہ لوگ جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، مصیبت میں گھرتے ہیں، کسی ابتلا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی عارضہ پیش آ جاتا ہے، وہ اس دربار پہ جاتے ہیں۔ کس دربار پر؟ کس دربار پر؟ جس دربار پر 16 کتے بندے ہوئے ہیں، 16 کتے بندے ہوئے ہیں، اور وہ باقاعدہ لوگوں کے نذرانوں سے پلتے ہیں۔ وہ جو وہاں کے گدی نشین ہیں، انہوں نے 16 کتے پال رکھے ہیں، بڑے خونخوار کتے، اور جب یہ مرید جاتا ہے مصیبت میں مبتلا، کسی پریشانی میں مبتلا، کسی حاجت کی ضرورت ہے، وہ جاتا ہے، کہتا ہے جناب مجھے یہ مصیبت پیش آ گئی، تو پتہ ہے اس کا علاج کیا کیا جاتا ہے؟ وہ کتے جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، اپنا غذا حاصل کرتے ہیں، ان برتنوں میں پانی ڈال کر اس مرید کو بوتل میں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جا کر اس کو استعمال کرو، اپنی بیوی کو استعمال کراؤ، بیٹی کو استعمال کراؤ، بچے کو استعمال کراؤ، تمہیں شفا مل جائے۔ یہ آج کی بات کرتا ہوں، فسانہ نہیں، پنجاب کی بات کرتا ہوں، 10 سال پہلے کی نہیں، 10 دن پہلے کی بات کرتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں، ہم سے پوچھنے والے، ہم سے سوال کرنے والے، یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک جاہل آدمی، وہ مکینک ہے، موٹر سائیکل کا مکینک ہے، تصوف کی طرف بھی میں آتا ہوں، اس قسم کے صوفیوں کی ضرورت ہے ہمیں آج، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ صوفی ہے، موٹر مکینک ہے، سائیکل اور موٹر سائیکل کو ٹھیک کرتا ہے، راتوں رات پیر بن گیا، اور ایسا پیر بنا مریدوں کی صف لگ گئی، اور اس نے تویز لکھنے شروع کر دیے، اور پھر آپ کو پتا ہے وہ تویز کہاں پہ لکھ کے دیتا ہے؟ کاغذ پر نہیں، کسی چمڑے پر نہیں، وہ تویز لکھ کر دیتا ہے۔ نوجوان آدمی ہے، ایک عورت کے گھر میں جاتا ہے جو مریضہ ہے، اور اس کے پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہے اور اس کے پیٹ پہ تعویذ لکھتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ آج اس جہالت، یہ جو ساری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر ذی شعور، ہم اندھی تقلید کے ساتھ بھی شاہد سننا کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم آج جو آپ نام لیتے ہیں اپنے پیرا مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا، میں جو آج
मुझसे कह रहे थे, शाह जी मुझसे कह रहे थे और मेरा शेर जमान साहब से कह रहे थे कि मेरे लिए यही काफी है कि आप मुझे ये सर्टिफिकेट दे दें कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, हमने जिस रास्ते का इंतखाब किया है वो बिल्कुल दुरुस्त रास्ता है। नहीं शाह जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये पता है जिस पस मंजर में ये बात कह रहे थे, मेरा एक बड़ा हम तीसरी नस्ल है अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक वाली। मैं तो कहता हूँ शाह जी अगर रास्ता है तो यही रास्ता है। सैयद शिफा अल्लाह ने हमें किया अता, अल्लाह ने हमें किया अता। आओ मिलकर करें दुआ। हजरात आप यकीन जानिए, मेरी पुश्त उलमाए किराम का एक जंग गफीर बैठा है। मैंने ये जो बात कही अपने पीरो मुर्शद को मुखातिब करके जनाब, कोई जज्बाती बात नहीं की। ये यही रास्ता है, ये पहला रास्ता है, ये पहली सीढ़ी है। हम मानते हैं और जानते हैं ये पहली मंजिल है और मैं यकीन रखता हूं, दलाइल रखता हूं, शरह सदर रखता हूं। अगर इस रास्ते पर और इस सीढ़ी पर कदम नहीं रखेंगे हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कामयाबियों का रास्ता यही है, इसी रास्ते पे हमने चलना है। इसीलिए अल्लाह ने हमें पैदा किया, इसीलिए अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, इसीलिए तो अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, इसीलिए तो अल्लाह ने इस्लाह शुरू किया। और मैं कहता हूं इसीलिए तो अल्लाह ने दावत को बनाया। कहते हो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज सुनो, आखिरी बात कह के चला जा रहा हूं। मैं कहता हूं मैं शेख का रूहानी बेटा हूं। मैंने जूतियां उठाई अनायतुल्लाह शाह बुखारी की और मैं जानता भी हूं कौन सी बात कहनी है और किस तरह कहनी है, कहां कहनी है। और अब भी मैं अपने जवानों से कहता हूं, बुजुर्ग उलमाए किराम से माजरत के साथ कहता हूं, मैं सुनो, पता नहीं मेरी बात को लोग समझ सकेंगे या नहीं समझ सकेंगे, लेकिन समझेंगे इंशाल्लाह। आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे। मैं चलते चलते अपनी बात को कहता हूं, फिर आखिर में मैं एक बात कह के ज्यादा चाहूंगा। एक बात आप याद रख लें, दावत और तौहीद के इस रास्ते पर चलने के लिए आपने तर्ज अमल वही इख्तियार करना होगा जो मेरे शेखुल कुरान मौलाना मुल्ला खान रहमतुल्लाह। पता नहीं समझ, अगर हजरत शेखुल कुरान और मेरे शाह जी मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनके तर्ज को नहीं अपनाओगे, इनके तरीके को नहीं अपनाएंगे और इन जैसी वसअत नबी को नहीं बचाओगे, और उस वक्त तक तुम भटकते फिरोगे। जिस मुकद्दस रास्ते पे चल रहे हो, जिस मिशन पे अल्लाह ने तुम्हें लगाया हुआ है, कहीं अपनी नालायकी की वजह से उस राह को तुम खोटा ना कर। वही रास्ता अपनाओ जो मेरे शेख का रास्ता था, शेखुल कुरान मौलाना मुल्ला खान रहमतुल्लाह का रास्ता था। नबी ये उस तरीके से हट जाओगे, मैं कह सकता हूं तुम भटक सकते हो तो फिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बात तो मैं ये कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग मुकाबला शुरू हो गया है। ये कहता है मैं देवबंदी हूं, ये कहता है मैं देवबंदी हूं,
وہ کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں. آج دیوبندی ہونے پہ دوڑ لگی ہوئی ہے, لگا ہوا ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا دیوبندی اور حقیقی دیوبندی, اصلی دیوبندی, سچا دیوبندی وہ ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے, جو اپنی محفلوں میں 3-3 گھنٹے تقریریں کر جائے, بڑے جبے پہن لے, بڑے لاکھوں ہزاروں روپے والے تعویذ لکھ لے, اور پھر وہ جو کچھ بھی دعوے کرتا پھرے وہ ہوگا اپنے نظام کے مطابق, کچھ بھی ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں وہ دیوبندی نہیں ہے. دیوبندی کرانے کا حقدار وہی ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے. اور یہ بھی کہتا چلو شاہ جی, وہ اللہ کی توحید کو بھی اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح ارشاد التوحید و سنہ بیان کرتا ہے. ہاں میں کہتا ہوں کبھی مولانا شیخ اپنے دوست دیوبندیوں اور پنجاب کے دیوبندیوں, اور تم بڑے خوش قسمت ہو, تم شکر ہو, تمہارا تعلق دیوبند سے بھی ہے, اور پھر اس پر بھی شکر کرو کہ اس دیوبند کے اس راستے میں اور اس مسلک میں حسین علی الوانی بھی پیدا ہوا ہے. ہاں, اگر حسین علی الوانی نہ ہوتے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, اگر حسین علی الوانی نہ ہوتے تم سب کچھ ہوتے, دیوبندی ہوتے, کچھ بھی ہوتے, لیکن تم لذت توحید سے آشنا نہ ہوتے. ہاں, یہ اس مرد کلندر کا میں کہاں سے وہ زبان پیش کرنے کے لیے یقین جانے باتیں ہو جاتا ہوں, میں ڈوب جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کی قبر, اللہ میں اسی بات اکتفا کرتی ہوئی کہتا ہوں الحمدللہ ہمیں فخر ہے. لوگ فخر کرتے ہیں تو فخر کرتے رہیں کسی دوسرے پر, ہمیں فخر ہے, ہم دیوبندی ہیں, ہمیں اس پہ فخر ہے. اور پھر ہمیں فخر ہے کہ ہمیں یہ راستہ اور یہ طریقہ یہ سکھایا ہے, اور یہ راستہ سید آیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے سکھایا ہے, اور یہ راستہ میرے شیخ حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے. مجھے یقین ہے ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم انشاءاللہ جو بھی اس راستے پہ چلے گا, اس جھنڈے کو لے کر اٹھے گا, یہ حق کا جھنڈا ہے, یہ سچ کا جھنڈا ہے. طریقہ وہ اختیار کرے گا جو میرے شیخ کا طریقہ ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان کے جوان, یہ توحیدی پروانے اور فرزانے, یہ انشاءاللہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئی ہیں, یہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئی ہیں. اللہ عز و جل آج کا یہ عظیم الشان اجتماع, یہ خوبصورت اجتماع, اس کو دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو رہا ہے, اور ہماری یہ خواہش منظم تو ضرور ہے, لیکن شاہ جی مجھے اگر اجازت دیں, یہ تو منظم ہیں, زیادہ نظم کی ضرورت اس طرف ہے. اللہ ہمیں اس نظم کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی میں آپ کو شاہ جی بتا دوں, بس بات میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کی ہر بات بھئی آپ کا اس لیے یہ ادھر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں, یہ جو منظم اجتماع سامنے بیٹھا ہے نا, یہ جو منظم, میں جانتا ہوں کوئی شک نہیں, میں سلام کرتا ہوں, میں جوانوں کو سلام کرتا ہوں, اور جوانوں کو چھڑا میں بوڑھوں کو سلام کرتا ہوں, جو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر کے اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلتے ہیں. میں ان کی عظمتوں کو, ان کے نظم و ضبط کو بھی میں سلام کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں, اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں, مرد کے ساتھ کہتا ہوں, یہ آپ کو علیحدہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کی خیر بھی اسی میں ہے, آپ کی بھلائی بھی اسی میں ہے. شاہ جی ان کی بہتری بھی اسی ہے. میں سفید بالوں والا آدمی, میں کہہ سکتا ہوں, سن لیجئے, میں سفید بالوں والا بندہ, میں تم منظم ہو جاؤ, منظم ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں, مجھے اس پہ تو خوشی ہے,
میں اس پہ مجھے اس میں خوشی ہے الحمدللہ جمعیت اشاعت و توحید و سنت اور بالخصوص نوجوانان دوسرے تو پنجاب کی جو قیادت ہے اس کے اندر مجھے وہ رنگ وہ صلاحیتیں نظر آتی ہیں کہ یہ جوانوں کو منظم کر سکے. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا اگر شاہ جی مجھے اجازت دے میں یہ کہوں گا اور جوانوں سے بھی میں کہوں گا ان لوگوں پہ پریشر رکھیں اپنی قیادت پہ پریشر رکھیں کہ وہ اکٹھے ہوں. ہم ان کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک گلدستہ ہے یہ پھول ہے کوئی گلدستہ ہے بس ہم اس کو گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کوئی پھول ادھر بکھرا ہو کوئی پھول ادھر بکھرا ہو کوئی پھول ادھر بکھرا ہو. ہم ان پھولوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم ایک گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھیں گے اور انشاءاللہ سید صفات تیری عظمت کو کارکن ذرا میں قاضی خالد صاحب کو ایک تسلی دلانا چاہتا ہوں. ذرا بیٹھے ساتھ محفل میں رنگ بھر دیا میرے بھائی قاضی خالد صاحب نے. بیٹھیے ذرا. نوجوانان توحید و سنت ذرا مجھے بتاؤ نظریاتی وحدت کے لیے اکٹھے ہو. ابھی جواب ٹھیک نہیں قاضی خالد سنیں انہیں دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے. پنجاب